السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حاضرین، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، چاہے وہ رہنمائی ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہو یا ہماری آخرت سے متعلق ہو۔ اور انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، اور یہی عبادتیں دنیا میں ان کی سعادت کے لیے، لوگوں کی سعادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اسی سے آخرت کی سعادت بھی جڑی ہوئی ہے۔ چونکہ اسی دنیا سے ہمیں گزر کر آخرت تک پہنچنا ہے، تو اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہمیں پریشان کرتی ہیں، کبھی ہمیں خوشی پہ دوچار کرتی ہیں، لیکن پریشانی کے عالم میں بھی ہمیں اسلام کے احکامات کو ماننا ہے، اور خوشی کے عالم میں بھی اسلام کے احکامات کو نہیں بھولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی کے عالم میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اور جب خوشی حاصل ہو، اچھے ایام آئیں، تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول جائیں۔ پریشانی کے عالم میں جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے، ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی اور سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمونے کے طور پہ دیا ہے۔ اسی لیے سیرت نبوی سے ہمیشہ مسلمان اپنے حالات کا حل تلاش کرتا ہے۔ سیرت کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حالات مکہ کے اندر کس قدر خراب تھے، اگر اس کا تصور کیا جائے تو ہندوستان کے جو موجودہ حالات تھے وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں اور مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لانے والے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں گزر رہی ہے۔ جس قدر پریشانیوں کے عالم میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، جس قدر ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، جس قدر ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، یہ سزائیں ہی پڑھ کر آپ کانپ اٹھیں گے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ حالات حقیقت میں ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کو جو سزائیں دی جا رہی تھیں وہ ان کے ایمان کے اضافے کی وجہ سے تھی، ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے تھی، اور ہمیں جو سزائیں دی جا رہی ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہیں، لیکن پھر بھی ایک مسلمان جب بھی اپنے حالات کا جائزہ لے کر حل تلاش کرتا ہے تو ہمیشہ سیرت نبوی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تلاش کرتا ہے۔ جو حالات ہمیں ہندوستان کے اندر پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں سیرت نبوی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی ہدایتیں ملتی ہیں۔ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی،
مکہ کے مکمل حالات کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کے حالات سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، مدینے کے حالات سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں۔ بہت ساری نصیحتیں ہیں، صرف 2 چیزوں پہ میں بات کروں گا۔ مکے کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں تھے، ہر طریقے سے انہیں عذاب اور سزائیں دی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مجبور ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں۔ لیکن یہ ہجرت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے آج لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، کہ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہ ہجرت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ کبھی اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ہجرت کر جانا چاہیے۔ تعجب ہے، اس ہجرت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا تھا، اس ہجرت میں اور اس ہجرت میں بہت فرق ہے، حالات کے اعتبار سے بھی اور رزلٹ کے اعتبار سے بھی، دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یعنی حالات کیسے ہیں، حالات فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ اس کا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن حالات میں مکہ مکرمہ کے اندر تھے، ان حالات میں ان کا اپنا ایمان بچنا مشکل تھا۔ آج ہم اپنے ایمان کے تعلق سے بالکل آزاد ہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے کہ آپ مجبور ہو کر ایمان سے پلٹ جائیں۔ جو اقامت دین کی صورت ہے، جسے شاعر دین کہا جاتا ہے، شاعر دین ہندوستان کے اندر واضح انداز میں موجود ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود ایک شعرہ ہے، یعنی مسجد قائم ہے، مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں آپ کی مسجد میں ادا ہو رہی ہیں، یہ کم نہیں ہے۔ مکہ کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھنا مشکل تھا، ان کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا مشکل تھا۔ آج آپ راستوں پہ چل رہے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی شکل و صورت دیکھ کر ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن آپ کو اسلام سے پلٹانے کے لیے اس انداز میں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے جس انداز میں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو کیا جاتا، ڈھونڈا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات دیکھیے تو کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ آپ کو پکڑا جائے اور پکڑ کر آپ کا کام تمام کر دیا جائے، یہ صورتحال تھی۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں ایسی نہیں ہے، مسلمان آزاد ہیں، چاہیں تو نماز پڑھیں، اور آزاد ہیں شرعی اعتبار سے نہیں، اپنی ذہنی اعتبار سے کہ نماز نہ پڑھیں، آزادی ہے ان کے ہاں۔ ہم مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، ہماری یہ کمی ہے، مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے، لیکن مسجدیں آپ کی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ آ کر اپنی عبادت کو ادا کر سکتے ہیں۔ شہادتین کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ کوئی بھی شخص غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسے آزادی حاصل ہے ہندوستانی قانون کے مطابق۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے یہ آزادی موجود ہے ہندوستانی قانون میں کہ وہ اسلام سے پھر جائے، ایسے ہی کسی بھی دھرم کے ماننے والے، کسی بھی مذہب اور دین کے ماننے والے کے لیے آزادی ہے کہ وہ دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے، قانونی طور پہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی وہ چاہے تو اپنے علاقے کو تبدیل کر کے دوسرے علاقے میں ہندوستان کے چلے جائے۔ لیکن ہجرت کرنے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا، یہ تو صورتحال ہے، رزلٹ کیا ہوگا، اور یہ صورتحال جو ہندوستان کے اندر ہے مکہ مکرمہ کی صورتحال، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے صورتحال سے الگ ہے، وہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ دوسرے رزلٹ کے اعتبار سے جو ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کیوں ہجرت کی؟ کیا صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد اسلام پھیلا، مسلمانوں کو آزادی ملی کہ وہ دعوت دین کو
لے کر ادھر ادھر جائیں، لوگوں کو بتلائیں۔ آپ دیکھیے مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی، ہجرت کے بعد کا رزلٹ کیا رہا ہے اور ہجرت سے پہلے کے حالات کیا رہے ہیں۔ کیا آپ اگر ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پہ چلے جائیں گے تو یہ رزلٹ حاصل ہوگا آپ کو؟ اس کے برعکس حاصل ہوگا۔ اور برعکس سے تاریخ کا اگر مطالعہ کریں ہندوستان کی تو معلوم ہو جائے گا کہ تقسیم ہند کے وقت جب کچھ لوگوں نے یہ نعرہ اٹھایا کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں اور ان کے لیے الگ ایک ملک تیار کیا جائے گا، بہت سارے مسلمانوں نے دھوکہ کھایا۔ علماء نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتلایا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جنہوں نے سمجھا وہ ہندوستان میں رہ گئے، جو نہیں سمجھ سکے وہ ہندوستان سے چلے گئے، اور آج بھی ان کے گھر، اور آپ دیکھیں تو دلی اور دوسری جگہوں پہ، پنجاب کی دوسری جگہوں پہ مسلمانوں کی مسجدیں غیر مسلموں کے قبضے میں موجود ہیں، ان کے گھر غیر مسلموں کے قبضوں میں ہیں، ان کے گھروں کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ آپ دیکھیں رزلٹ کیا ہے۔ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جو مسجدیں پہلے موجود تھیں، جن میں نمازیں ادا کی جاتی تھیں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان مسجدوں کو برباد کر دیا۔ آج اگر آپ بھی اس طریقے کو اپناتے ہیں تو آپ کی یہ مسجد بھی ویران ہو جائے گی، اس طرح کی سینکڑوں بلکہ لاکھوں مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ کیا کوئی مسلمان برداشت کرے گا کہ اس کی ایک مسجد کسی غیر مسلم کا گھر بن جائے، یا ان کی عبادت گاہ بن جائے، یا پھر اسے اپنے مویشیوں کے لیے استعمال کیا جائے؟ یہ ساری صورتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ہندوستان کی خود اپنی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو رزلٹ کے اعتبار سے بھی ہم نقصان میں رہیں گے۔ تو ہجرت کا کچھ جو لوگ نعرہ اڑاتے ہیں یا پوشیدہ طور سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ہجرت پہ ابھارتے ہیں ہندوستان سے دوسرے ملکوں کے لیے ہجرت کرنے کے تعلق سے، تو حالات کے اعتبار سے بھی ہجرت نہیں ہوتی ہے اور رزلٹ کے اعتبار سے بھی ہجرت نہیں ہے، دونوں اعتبار سے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ ہندوستان میں ان حالات میں ہم کس طریقے سے رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ مکہ کے اندر تھے اور انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو صحابہ کرام نے اور ان کے امام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جانب سے دی جانے والی اذیتوں پہ صبر کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صبر کرتے تھے اور اپنے ایمان پہ، اسلام پہ قائم رہتے تھے۔ تو آپ کو کتنی بھی تکلیف دی جائے، آپ کے اوپر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں، آپ کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے، بلکہ اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کن کو کہا گیا ہے؟ وہی صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کے اندر مصیبتیں جھیل رہے تھے، وہی صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک تھے، انہیں کہا گیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی یہ ان کا ایمان کتنا اونچا تھا وہ تصور کیجیے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر محنت کے، بغیر مصیبتیں ٹوٹے ہوئے تمہارے اوپر؟ جبکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو ایمان والے تھے، تم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے ماننے والے تھے، انہیں مستهم البأساء والضراء، انہیں جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنے سخت حالات ہو گئے تھے کہ وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ یعنی زلزلہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمارتوں میں زلزلہ آیا، بلکہ انہیں اس طریقے سے زلزلے کی کیفیت میں ڈال دیا گیا تھا، یعنی بری طریقے سے وہ ہل گئے تھے، بری طریقے سے حالات سے وہ بالکل اپنی جگہ سے ہل چکے تھے، اور اتنا زیادہ مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹی
وَسُلْسِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ رسول بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، رسول کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے رسول پہ۔ یہ اس پورے کائنات میں سب سے افضل ترین افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے۔ تو رسول بھی ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے، مومنین ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی پریشانی کے عالم میں تھے کہ انتظار کرتے رہے کہ اب اللہ کی مدد آئے گی، اب ہمارے حالات صحیح ہوں گے، لیکن صبر کرتے کرتے زبان سے بھی کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنا جھنجھوڑا گیا ان کو، اتنی پریشانی انہیں جھیلنی پڑی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ حالات پیش آتے تھے، اتنے حالات سے اگر آپ پہنچتے، اتنے حالات پہ آپ پہنچتے ہیں اور آپ کا ایمان پختہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور اسی آزمائش کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہمیں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، ان پریشانیوں میں اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمارا ایمان پختہ ہے، عمل بھی ہمارا اچھا ہے، اور اس کے باوجود ہمیں پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ لیکن ہمارے اگر ایمان کے اندر کمی ہے، عمل کے اندر ہماری کوتاہی ہے، لین دین میں ہم اسلام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہماری سزا ہے۔ فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو جو پریشانیاں پیش آتی تھی وہ ان کی ایمان کی پختگی کی وجہ سے، تاکہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ ہمیں جو پریشانیاں ہندوستان کے اندر پیش آتی ہیں اور ہم جو سامنا کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نماز سے غافل رہتے ہیں، دینی شعائر سے غافل رہتے ہیں، ہم لین دین میں اسلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہو جیسا صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں ہوا تھا۔ جیسے ان کو نعمتیں دی گئی تھی ویسے ہمیں نعمتیں دی جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کو پریشانیاں بھی پیش آئیں ان کے ایمان کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے نتیجے میں ان کے حالات کو پلٹا۔ تو سب سے پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، مکی دور میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں اور صبر کریں۔ ایمان کو پختہ کریں اور صبر کریں۔ جب بھی ہم پر غیر مسلموں کی جانب سے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی دقت پیش آتی ہے تو صرف یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف کام ہی کریں گے۔ اتنا کہہ دینے سے نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال بہتر ہیں تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہونا چاہیے کہ مومنوں کو اسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دوسری صورت ہے وہ ہم مدنی دور سے لیں گے۔ مدنی دور سے ہم دوسری چیز کو لینا چاہتے ہیں ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی۔ بلکہ آپ کامیاب تھے اس معاملے میں۔ اجتماعیت کو کس طریقے سے برقرار کیا گیا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اجتماعیت کی سب سے اچھی صورت ہے۔ کس انداز میں؟ یہاں پہ مسجد ہے، مسجد کے آس پاس محلے ہیں، محلے والوں کی اجتماعیت یہاں پہ ہے۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات جہاں عبادات ہیں وہیں پہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ ہم صرف یہ نہ لیں کہ عبادات صرف عبادات ہیں، نہیں، عبادات کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے اس سے ہم بہت سارے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک محلے والوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے نماز باجماعت کو فرض کیا گیا، تاکہ مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں، اور ایک صف میں کھڑے ہوں تو اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کچھ ہے تو ساتھ کھڑا ہو، تاکہ وہ چیز دل سے نکل جائے۔ اب اگر کوئی مسجد میں آنے کے باوجود دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی ادھر صف میں کھڑا ہے اور جا کر ادھر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اجتماعیت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ نماز کا جو مقصد ہے، باجماعت نماز کا مقصد اس کے خلاف ہے۔ اور اجتماعیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے حالات معلوم ہوں ہمیں۔ جب مسجد کے اندر کوئی شخص داخل ہوگا اور بیمار ہے تو آپ چہرے سے پہچان جائیں گے کہ بیمار ہے، یا نہیں آیا تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ فلاں شخص سے آج نماز میں حاضر نہیں ہوا، تو کیوں نہیں حاضر ہوا؟ بیمار ہے، گھر کے اندر موجود ہے، یا پھر سفر پہ ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کہیں کام پہ گیا ہوا ہے تو اس کا کام بھی آپ کو معلوم ہوگا، اس کا سفر بھی آپ کو معلوم ہوگا، اس کی بیماری بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اب اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیمار ہے تو جا کر آپ اس کی عیادت کریں۔ یہاں اجتماعیت دیکھیے، ہر انداز میں اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور اگر سفر پہ ہے تو اس کے گھر والوں کا خیال رکھیں آپ، اور اگر کام پہ ہے تو کون سا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا ہے اور کس جگہ پہ ہے وہ چیز آپ کو معلوم ہو، تو پوری سوسائٹی کے ایک ایک فرد کی مکمل معلومات آپ کے پاس موجود ہوگی، اور یہ معلومات صرف کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق آپ اس کی مدد کریں، تعاون کریں۔ یہ اجتماعیت ہے ایک سوسائٹی، ایک محلے کی۔ وہیں پہ یہ تو ڈیلی 5 مرتبہ ہے، وہیں پہ 7ویں دن جمعہ کے دن جمعہ کو رکھا گیا ہے۔ جماعت اجتماعیت سے ہے، جمعہ اجتماعیت سے، جمعہ کو رکھا گیا ہے۔ یہ 7ویں دن، ہر 7ویں دن، اور جمعہ کے لیے جامع مسجد ہوتی ہے۔ جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا محلہ ہے تو مسجد موجود ہے، لیکن کوئی ایک بڑی مسجد ہوتی ہے جہاں مختلف محلے کے افراد آ کر جمع ہوتے ہیں، تو یہاں ایک سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی سے جوڑا گیا ہے۔ اس طریقے سے اجتماعیت کو پھیلایا گیا ہے۔ اب پھر سال میں دیکھیں تو پورے ایک شہر کے افراد باہر نکل کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پورے شہر کی اجتماعیت کا خیال رکھا گیا ہے سال میں 2 بار، اور اسی اجتماعیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں اپنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک منافق کو جانتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ایک ایک منافق کا نام بتلایا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ جانتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں داخل تھے وہ، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے داخل تھے۔ اور اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راز بتلایا تھا منافقین کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن ہمیں دیکھیے اب ہمارا ایمان کیسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا، اتنا پختہ ایمان والے کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی نبی کی مخالفت یا مخالفت کرنے والے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ مختلف واقعات دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس کی گردن اڑانے دیجیے۔ اسی لیے مشہور تھے کہ اس طرح کی شدت اور غیرت ان کے اندر پائی جاتی تھی، پھر بھی وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے میرا نام لیا تھا؟ سوچیے، یعنی منافقین میں کیا اللہ کے رسول نے میرا نام لیا تھا؟ آج ہم تھوڑا سا اسلام ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا ایمان ہے،
اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں، سب سے پختہ مسلمان سمجھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے میرا نام اس میں لکھا تھا؟ اب سوچیں، تو منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافق تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جنگوں میں شریک کرتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ منافقین کٹ جائیں تو لوگ یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بکھر چکے ہیں۔ اجتماعیت کا خیال کیا گیا، اجتماعیت کا اس حد تک خیال کیا گیا۔ منافقین کو جانتے تھے، قتل کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام نے ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، منافق بھی مسلمان ہیں، اس لیے کوئی اسلام کو ظاہر کرتے تھے، تو کل لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس ڈر سے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے منافقین کو غزوات میں شریک کیا جاتا تھا، جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پیچھے نہیں رہتے تھے، پیچھے رہ بھی گئے تو ان کو بلا وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کرتے تھے، آپ قبول بھی کرتے تھے ان کے عذر کو۔ تو اس طریقے سے معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج ہماری اجتماعیت دیکھیے، ہم اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی کو برداشت نہیں کرتے کہ نہیں وہ فلاں مسلک سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو برداشت کیا، جس کے تعلق سے قرآن میں ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، یعنی ان کا کفر عام کافر سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ کفر کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان کا کفر عام کافروں سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے پیش نظر انہیں برداشت کیا۔ اور آج ہم وہ مسلمان جو زبان سے کلمہ توحید ادا کرتا ہے، تھوڑی سی غلطیاں ہیں عقیدے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے مسلکی اختلاف، جو فقہی اختلاف ہیں، یہ سارے اختلافات موجود ہیں اور ہم برداشت کرنے پہ تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجتماعیت تھی تو مسلمانوں کے اندر طاقت تھی، اجتماعیت موجود تھی تو مسلمانوں نے جنگیں لڑیں، ان کو لے کر، منافقین کو لے کر جنگیں لڑیں، اگرچہ وہ شریک نہیں ہوتے تھے، ادھر کنارے ادھر کنارے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی مکمل کوشش کی، اور کوشش میں کامیاب بھی رہے، اور دوسری قوموں کو، کفار کو ہزیمت کا شکار ہونا پڑا اور اس سے دوچار ہوئے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدنی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اجتماعیت کو کافروں کے مقابل میں برقرار رکھیں۔ ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، ان اختلاف کو اگر کوئی غلطی پہ ہے تو اسے بیان کیا جائے گا، لیکن غلطی پہ ہونے اور اسے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مکمل طور پہ کٹ جائیں، ان سے مکمل طور پہ الگ ہو جائیں، اور ہم اس طریقے سے بڑھ جائیں کہ کفار ہمیں ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ دیکھیں۔ نہیں، ہمیں جب ان حالات کا، موجودہ حالات کا اگر سامنا کرنا ہے تو سامنا کرنے کی صورت میں سب سے پہلے اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا عمل بھی صحیح ہے، آپ بہت سارے معاملات میں، اسلام کے بہت سارے معاملات میں صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اجتماعیت ہونی چاہیے، یہ اجتماعیت ہمیشہ کفار کے سامنے ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لیکن گھر کے افراد گھر کے راز کو اور گھر کے اختلاف کو باہر ظاہر نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، لیکن اس کا فائدہ دشمن اسی وقت اٹھاتا ہے جب وہ اپنے اختلاف کو باہر ڈال دیتا ہے۔ جب تک اختلاف گھر کے اندر ہے اور بھائی بھائی کو بھائی سمجھ رہا ہے، تب تک کہ کوئی بھی دشمن ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
لیکن جب بھائی بھائی کو دشمن سمجھنے لگے تو دشمن دونوں کو آسانی کے ساتھ برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بھی، جس زندگی میں ہم گزار رہے ہیں، جہاں بھائی کا بھائی سے اختلاف ہوتا ہے، وہاں دوسرا دشمن آ کر اس ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے اور بھڑکا کے اس سے الگ کر دیتا ہے، ان دونوں کو لڑا دیتا ہے اور خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ آج ہم آپس میں ہی لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اختلافات چاہے عقیدے کے ہوں چاہے مسائل کے ہوں، اس میں راجح بیان کرنا آپ کا کام ہے، صحیح عقیدے کو بیان کرنا آپ کا کام ہے۔ سامنے والا قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے بات چیت بند کر دیں، اس کے تعلق توڑ دیں، نہیں۔ آج ہمارا انفرادی تعلق بھی اپنے مسلم بھائیوں سے ہونا چاہیے، ہے بھی ہمارا انفرادی تعلق اپنے ان بھائیوں سے بھی ہے جن سے ہمارا عقیدے میں اختلاف ہے، جن سے ہمارا مسلک میں اختلاف ہے، لیکن کہاں پہ؟ کاروبار کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں۔ کاروبار کے معاملے میں ہم جا کے اس کی دکان سے خریدتے ہیں، اس سے ہم سامان بیچتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دینی اجتماعیت بھی ہونی چاہیے، جمعیات کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، چاہے مسلک مختلف کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کے سامنے ہم متحد رہیں۔ ہم دین کے اندر، عقیدے کے اندر اور اعمال کے اندر اگرچہ الگ ہیں، پھر بھی ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے۔ جہاں ہمیں یہ نظر آئے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہاں ہم سب ایک ہوں۔ جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ ہمیں صحیح عقیدہ بیان کرنا چاہیے، ہم صحیح عقیدہ بیان کریں، لیکن کتنا بھی اختلاف ہو، اختلاف ہونے کے بعد ہم بٹے نہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں گروہ گروہ بن کر نہ رہو کہ الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں۔ الگ جماعتیں بنانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی، مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی ویلو کسی کافر کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ آج ہم جتنا مطالعہ اپنے مسلمانوں کا نہیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مطالعہ ہم مسلمانوں کا کفار کرتے ہیں۔ کافر جانتے ہیں کہ ان کے ہاں اہل الحدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ عام ہندو سے آپ پوچھیں گے تو اسے شاید نہ معلوم ہو، لیکن جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے انہیں لڑائے جائیں۔ اور عام طور پہ ہم جو مختلف سوشل میڈیا کے مختلف سائٹس پہ ہم جو لڑتے ہیں، ان لڑنے والوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو غیر مسلم ملیں گے جو شوشے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد لڑاتے ہیں۔ تو یہ کام وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اختلاف کو وہ خود ہوا دے کر ہمیں الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو برداشت کیا تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو برداشت کریں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہم جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو لے کر کفار سے لڑائی کرتے تھے، ایسے ہی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اسلام کو مضبوط کریں اور اسلام پہ حملہ کرنے والوں کا جواب دیں، زبانی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ اختلافات کو ابھارا جا رہا ہے، وہاں ہم اختلافات کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم ابھاریں اس چیز کو، نہیں، ابھارنا نہیں ہے۔ اور یہ چیز مسلمانوں نے الحمدللہ مختلف پلیٹ فارم پہ کی ہے۔ جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا تو اہل الحدیث نے ساتھ دیا، اپنے موقف کو انہوں نے واضح بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلم تنظیمیں تھیں جو اس سلسلے میں کام کر رہی تھیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہی اجتماعیت کا اصل مقصد ہے۔ پردے کا معاملہ ہے تو ہم سارے مسلمان ایک ساتھ رہیں، کوئی یہ اختلاف نہ کرے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت ایسے بھی آ سکتی ہے، یہ سارے اختلافات آپ سائڈ پہ رکھیے، جو اجتماعی چیز ہے اس پہ آئیے۔
اور اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔ سیرت نبوی سے ہمیں یہ دو سبق ملتے ہیں، اور بھی اسباق ہیں جو مسلمانوں کے حالات سے متعلق ہیں، لیکن اگر ہم نے اتنا ہی کر لیا تو ہمارے لیے مضبوطی اس انسان کے اندر پائی جائے گی۔ حالات پہ صبر کرنا سیکھیں، ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو ایک مدنی دور سے اور ایک مکی دور سے ہم نے سبق حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی اور اس سے تعلق سے کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔